2019 میں بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت یعنی کہ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارت معطل ہو کر رہ گئی تھی، مگر اب یہ امید کی جا رہی ہے کہ شاید شہباز شریف حکومت اس حوالے سے کوئی پیش رفت کرنے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے دو نمایاں پیش رفت ہوئی ہیں، وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار جو ہمارے وفاقی وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت شروع کرنے کے حوالے سے سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جا رہا ہے یا پاکستان اس حوالے سے غور کر سکتا ہے۔ دوسرا جو شپنگ اینڈ پورٹ کے جو وزیر ہیں کیسر احمد شیخ، انہوں نے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں بھی بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو تاجر برادری ہے ان کا دباؤ ہے کہ بھارت کے ساتھ جو تجارت ہے وہ بحال کی جائے۔ زمینی حقائق یہ ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارت اب بھی جاری ہے، مگر دبئی اور سنگاپور کے ذریعے یہ تجارت ہو رہی ہے، جس پر جو پاکستانی تاجر ہیں ان کا یہ اعتراض ہے کہ پیسہ زیادہ خرچ ہوتا ہے اور منافع کم ہوتا ہے، مگر بصورت دیگر اگر واگا بارڈر کے ذریعے یہ تجارت شروع کر دی جائے تو اس سے یقینی طور پر پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے اور پاکستان کی جو تاجر برادری ہے وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتی ہے اس کے ذریعے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بھارت میں الیکشن کا دورہ ہے اور جو عام انتخابات ہیں وہ آئندہ ماہ ان کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مئی میں نتائج اس کے آ جائیں گے اور نریندر مودی ایک بار پھر یعنی کہ تیسری مرتبہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہو سکتے ہیں۔ اب بھارت میں جب عام انتخابات کے حوالے سے یہ فضا موجود ہے تو اس بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو تجارت ہے وہ شروع کرنے کے حوالے سے نریندر مودی کی حکومت جو اس وقت موجود ہے وہ کوئی اعلان کر سکتی ہے یا وہاں کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ یہ موقف پیش کر سکتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ تجارت شروع کی جائے۔ دوسرا معاملہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں بھی اس وقت تک جو اتفاق رائے ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں عاطف خان، انہوں نے جیو نیوز کے جو پروگرام ہے اس میں یہ بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں زیر بحث آنا چاہیے۔ عمومی طور پر یہ تاثر ہے، بلکہ یہ تاثر بڑی حد تک سچ ہے کہ پاکستان کی نمایاں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سے شاید کوئی بھی بھارت کے ساتھ مخاصمت روا رکھنے کے حق میں نہیں ہے، یعنی یہ حکمت عملی اختیار کرنے کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں میں اتفاق ہے کہ جس طرح سے چین اور بھارت کے میں اختلافات کے باوجود تجارت کا حجم بڑھ رہا ہے، پاکستان بھی اس طرح کی حکمت عملی اختیار کر سکتا ہے۔ پھر اس کی ایک اور مثال دی جاتی ہے امریکہ اور چائنا کے درمیان مخاصمت بھی ہے، کشیدگی بھی ہے، مگر پھر بھی جو تجارتی حجم ہے وہ بدستور بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کی اس وقت جو معاشی صورتحال ہے وہ انتہائی ناگفتہ بے ہے اور روز بروز جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس نے عام آدمی کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے۔ لامحالہ طور پر جو اس کا اثر ہے اس تمام صورتحال کا وہ سیاسی حکومتوں پر پڑ رہا ہے اور جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے وہ یقیناً یہ دباؤ محسوس کر رہی ہے، لہٰذا اس سے نکلنے کے حوالے سے مختلف جو آپشن ہیں اس پر غور کیا جا رہا ہے۔ ایک سوال جس کا جواب تاحال میسر نہیں ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس حوالے سے کیا نقطہ نظر رکھتی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ جو پہلے آرمی چیف تھے، اس سے قبل عاصم منیر صاحب سے قبل، وہ تو دو ٹوک انداز میں یا مبہم انداز میں ہی صحیح، ان کی یہ رائے تھی کہ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ تجارت شروع کی جائے اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں وہ مسئلہ کشمیر بھی حل کرنے کے خواہاں تھے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ جو جس طرح سے شکر گڑھ میں سکھوں کے مقدس مقامات کے حوالے سے جو راہداری دی گئی وہ ایک بڑا جسچر تھا جنرل قمر جاوید باجوہ کا، جس سے انہوں نے یہ تاثر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ اس بات کی مخالف نہیں ہے کہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، مگر اب جو نئی صورتحال ہے اس میں جو ہمارے آرمی چیف ہیں ان کا کیا نقطہ نظر ہے یہ یقینی طور پر جاننے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ مگر عمومی خیال یہ ہے کہ جو معاشی صورتحال ہے اس کے تناظر میں یقینی طور پر ہمارے جو قومی ادارے ہیں وہ بھی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ملک کو بحرانوں سے نکالا جائے اور اس کے حوالے سے آؤٹ آف باکس سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو آؤٹ آف باکس جب سوچیں گے تو اس میں جو یہ بڑا فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت کو شروع کیا جائے تاکہ جو پاکستان کی معیشت ہے
وہ مستحکم ہو اور پاکستان کا جو عام آدمی ہے اس پر بھی دباؤ کم آئے۔ اشیاء خورد و نوش کے حوالے سے جیسے آپ جانتے ہیں پیاز، آلو، یہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہے اس کے بھی جو ریٹس ہے وہ بھارت میں بہت کم ہے مگر پاکستان میں بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح جو گاڑیوں کی قیمتیں ہیں وہ بھی اگر اس کا بھی آپ تقابل کریں تو پاکستان میں جو ہے وہ اس کی ان کے ریٹس دام بہت زیادہ ہے مگر بھارت میں کم ہے۔ غرض آئی ٹی کا شعبہ ہے، مختلف شعبے ہیں جس میں پاکستان بھارت کے تجربات سے مستفید ہو سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں دونوں جہاں پر ممالک میں جو کشیدگی ہے وہ بھی کم ہوگی، بلکہ قوی امکان یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی دونوں ممالک بتدریج کسی نقطے پر پہنچ سکتے ہیں۔